آمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے اے مخاطب آپ نے بنی اسرائیل کا وہ قصہ نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ اپنے نبی سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم میں سے ایک کو حاکم بنا دیجئے، بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جب آپ کو جہاد کے لیے کہا جائے، آپ اب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا نظام بنائیے، ایک بادشاہ بنا دیجئے، ایک سسٹم بن جائے اور ہم مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور ظلم کا خاتمہ ہو اور زمین پر عدل قائم ہو اور انصاف ہو۔ لیکن جب یہ موقع آئے گا تو شاید خطرہ اس بات کا ہے کہ اب جو لوگ دعویٰ کر رہے ہو جہاد کا، وقت آنے پر تم بھاگ نہ نکلو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو کہنے لگے ہمیں کیا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دیا گیا، ہمیں اولادوں سے جدا کر دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ بڑے شاداں و فرحاں آباد تھے، ان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، ایسی مصیبت من جانب اللہ ان پر آئی کہ اس نے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے عبادت خانے تباہ کر دیے اور لاکھوں لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قیدی اور غلام بنا کر لے گیا۔ تو ان کے اعمال کے سبب ان پر یہ مصیبت پڑی۔ جب کچھ سنبھلے تو پھر انہیں خیال آیا تو اللہ کے نبی جو اس وقت ان میں موجود تھے ان سے عرض گزار ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری پھر سے ایک حکومت بنے، کوئی حکمران ہو اور ہم پھر سے ایک طاقت بنے اور اپنا کھویا ہوا ملک واپس لیں، اپنا اجڑا ہوا شہر آباد کریں، اپنے تباہ شدہ عبادت خانے پھر سے بنائیں اور ایسے ظالموں کے خلاف ہم جہاد کریں۔
قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کے اس نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں کی وعدہ خلافیوں اور کمزوریوں کے باعث تم پر یہ تباہی آئی۔ خطرہ ہے کہ اب بھی اگر تم میں کوئی حکمران بنا دیا جائے اور تمہیں حکم دیا جائے کہ جہاد کرو، تو اس بات کا ڈر ہے کہ پھر سے تم جان بچانے کے لیے آئیں بائیں شائیں کرنے لگو گے اور جہاد نہیں کرو گے۔ تو پھر اس سارے نظام کو بنانے کا اور اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہنے لگے ہم ایسے ہی بدبخت ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کیوں نہیں کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہمارا شہر تباہ ہو گیا، ہمارے لاکھوں لوگ قیدی بن گئے، ہماری اولادیں چھن گئیں، بیویاں چھن گئیں، تو عبادت خانہ تباہ ہو گیا، اور ہمیں بھاگ کر جان بچانا پڑی۔ اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم اولادوں سے الگ ہو گئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے، شہر سے بھاگ گئے، تو پھر ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے؟ لیکن اس سب کے باوجود فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اس سب کے باوجود جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو اپنے وعدے سے پھر گئے، سوائے تھوڑے لوگوں کے، ایک قلیل مقدار، تھوڑے اللہ قلیل منہم، ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے، اکثریت جان بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ کریم ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں یہ شکایت آج بھی ہوتی ہے اور ہے کہ سارا ہی عالم اسلام بے بسی اور بے کسی میں کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں یہ شکایت آج بھی ہے کہ غیر مسلم طاقتیں ہم پر مسلط ہیں اور جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور ہم مجبور و بے کس ان کے زیر سایہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ قرآن حکیم کی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ کسی کے قصے بیان کرتا رہے۔ اگر کوئی تاریخی قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو وہ حالات حاضرہ کو دیکھنے اور سمجھنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ آئینہ دکھاتا ہے کہ پہلی قوموں میں سے فلاں لوگوں کا کردار کیا تھا، ان سے کیا سلوک کیا گیا، اور اگر آج تمہارا کردار وہ ہوگا تو وہی سلوک تم سے بھی ہوگا۔ یہ بیت المقدس کے اور اس مقدس شہر کے اجڑنے کا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل اس میں تھے، اور بہت بڑی مسجد بھی تھی، بہت بڑا معبد تھا، اور وہاں انبیاء کے مزارات بھی تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات بھی تھے۔ تو غالباً کسی غیر مسلم حکمران نے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، تفاسیر میں دیے ہوئے ہیں نام لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس نے حملہ کر دیا ان پر، اور اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بہت بڑا شہر تھا، معبد کو بھی تباہ کر دیا، وہ تبرکات ان سے چھین لیے، اور عورتوں، بچوں، مردوں کو غلام اور قیدی بنا کر لے گیا، اور صرف وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے بھاگ بھوگ کر ادھر ادھر بھاگ کر جانیں بچائیں۔ پھر ان میں اللہ نے نبی مبعوث فرمایا۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے نوع انسانی پر کبھی اپنے کرم کا دروازہ بند نہیں کیا، اور یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس طرح کے لوگوں میں پھر نبی مبعوث فرما دیا کہ واپس آ جاؤ، پھر اللہ سے اپنا عہد
درست کر لو اور گزشتہ جو گناہ ہوئے ہیں یا جرائم ہوئے ہیں ان سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ تو اس وقت تو انہوں نے بڑی حوصلے کی بات کہی اور بڑی سمجھداری کی باتیں کی اور کہنے لگے اللہ کا احسان ہے، اس نے آپ کو ہماری طرف بحیثیت نبی مبعوث فرمایا ہے، تو جہاں آپ ہمیں دین سکھا رہے ہیں وہاں آپ ہماری دنیا میں بھی رہنمائی کیجیے، کیونکہ دین و دنیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی سکھاتے ہیں، اور مومن کی دنیا بھی دین ہی ہوتی ہے، بلکہ اگر دنیا کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین بھی باقی نہیں بچتا۔ دین نام ہے دنیا کے کام اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق کرنے کا، تو اگر دنیا کے کام کرنا ہی چھوڑ دیے جائے تو اس میں اطاعت یا عدم اطاعت کہاں آئے گی؟ اس میں دین کا نفاذ کہاں ہوگا؟ دین پر عمل کیسے ہوگا؟ تو چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمارا دنیاوی نظام بھی درست فرمائیے۔ ہم منتشر ہو گئے ہیں، ہم ایک بہت بڑی قوم تھے، بے شمار لوگ مارے گئے، بے شمار لوگ قیدی بنا کر لے جائے گئے، معبد تباہ ہو گئے، ہم سے تبرکات تک چھن گئے، تو آپ پھر سے ہمارا ایک نظام بنا دیجئے، کسی ایک کو ہم میں حکمران نامزد کر دیجئے تاکہ وہ انتظام و اہتمام کرے اور پھر سے ایک قوم بنے اور ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، ظالموں کو ظلم سے روکیں اور زمین پر عدل قائم کریں۔ قتال یا جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ مظلوموں کی مدد کے لیے اور ظلم کو اور ظالم کو روکنے کے لیے، ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو امن دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے۔ یہ بنیادی فرق ہے جنگ اور جہاد یا قتال میں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک فلسفہ جنگ کا ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ نام ہے جنگ کے فسانوں کا اور جنگ کے قصوں کا تو یہ درست ہوگا۔ یعنی ساری تاریخ صرف جنگوں کے قصے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر فتح پائی، فلاں نے فلاں کو مارا، فلاں نے فلاں سے ملک چھینا۔ ساری کی ساری تاریخ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف لڑائیوں کے واقعات ہیں تو درست ہوگا۔ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مخالف ہے اسے تباہ کر دیا جائے، اس کے وسائل تباہ کر دیا جائے، اس کے رزق کے اسباب معاشی حالات تباہ کر دیے جائے، اس کے اخلاق و کردار مسخ کر دیے جائے، اس قوم کے آنے والی نسلوں کو با کردار نہ بننے دیا جائے، ان میں جرأت پیدا نہ ہونے دی جائے۔ یا آپ نے جن لوگوں نے برطانوی راج کی کالونیاں دیکھی ہیں اور جنہوں نے دیکھی نہیں پڑھی ضرور ہوں گی، تو ہر جو کالونی بنانے کا جو نظام تھا اس کے پیچھے یہی تھا کہ جس قوم جو قابو آ جائے اسے اپنے ماضی سے نا آشنا کر دے، اسے اپنے کردار، اپنے عقیدے اور اپنے مذہب سے جدا کر دو، اسے محض ایک غلام بنا کر رکھ دو کہ وہ آپ کی اطاعت کرتا رہے اور اس کی اپنی پسند نہ رہے۔ اور یہ سلیوری یا غلامی یا کالونیلزم کا نظام تو ہاتھ تو جاتا ہے، ختم ہو گیا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا، اس کی صورت بدل گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ممالک چھن جاتے، لوگوں کو مارا جاتا، قتل عام کیا جاتا، جو بچ جاتے انہیں غلام بنا لیا جاتا، پھر ان کو اپنی مرضی سے جینے کے راستے دیے جاتے اور ان کے جو اپنے راستے تھے وہ ان سے چھن جاتے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بغیر لڑائی کے بھی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتی ہیں کہ لوگ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے کماتے اپنا ہے، کھاتے اپنا ہے، غلامی ان کی کرتے۔ یعنی اس جو تھا غلام بنانے کا جو ایک طریقہ تھا، وہ ایک سلیوری سسٹم جو تھا، وہ بھی ماڈرنائز ہو گیا ہے، وہ بھی جدید ہو گیا ہے۔
ہیں اب بھی دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ، یا مالک یا مملوک، یا حاکم یا محکوم، یا آقا یا غلام۔ تو اسلام نے جنگ کے مقابل جہاد کا اور قتال کا تصور دیا۔ جہاد کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، جہاد صرف ظلم کو روکنے اور ظالم کو ظلم سے باز لانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسری قوم کے افراد یا غیر مسلم افراد یا ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں تو ان پر سے بھی ظلم کو روکا جاتا ہے اور انہیں بھی انسانی حقوق دیے جاتے ہیں۔ جہاد میں کسی قوم کے وسائل، اخلاقیات و کردار تباہ نہیں کیے جاتے، کسی کی فصلیں نہیں اجاڑی جاتی، کسی کے رزق کے وسائل تباہ نہیں کیے جاتے، بلکہ صرف ان لوگوں کو جو ظلم کا سبب بن رہے ہیں۔ کسی قوم کو بحیثیت قوم تباہ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو ظلم کا سبب بن رہے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے۔ جو باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا۔ جنگ اور جہاد میں یہ بہت بڑا فاصلہ ہے کہ جہاد نسل انسانی کے لیے قیام امن کا سبب ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانی نسل کے لیے، اولاد آدم کے لیے قیام امن کا سبب ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ عرض کی کہ آپ ہمارا کوئی نظام بنائیے، ہم میں سے ایک کو بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں، جو لوگ غلامی میں اور قید میں ہیں انہیں آزاد کرائیں، ملک کو اور شہر کو پھر سے آباد کریں، عبادت خانے کو نئے سرے سے بنائیں اور پھر سے روئے زمین امن سے آشنا ہو۔ تو اللہ کے اس نبی نے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو اپنی بزدلی اور بدعہدی کے سبب کتنی بڑی تباہی سے دوچار ہوئے۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر تم پر نظام بنا دیا جائے پھر تم بدعہدی کرو گے۔ آج تو کہہ رہے ہو کہ ہم جہاد کریں گے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پھر اپنے عہد سے پھر جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے وما لنا، کیوں؟ ہمارا کوئی دماغ خراب ہے؟ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم ایسا کیوں کریں گے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے گھر چھن گئے، اولادیں چھن گئی اور شہر تباہ ہو گئے اور ہمیں تباہی سے دوچار کر دیا گیا۔ تو ہماری تو ضرورت ہے کہ ہم جہاد کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو واقعی وہ اپنے عہد سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اس نے اپنے نبی کو بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ پھر جانے والے لوگ۔ آج کی دنیا کو اگر دیکھیں تو جو رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو پہنچی ہیں، یوں تو حضور رحمت للعالمین ہیں اور تمام عالموں کو آپ کے طفیل رحمتیں پہنچی ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی رحمت کا ممنون ہے اور آپ کے بارے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ فرشی و عرشی سب کو اللہ کی طرف سے حضور کے طفیل اللہ کی رحمتیں پہنچی، لیکن مسلمانوں کو جو بے پناہ نعمتیں ملی ہیں ان میں ایک نعمت بہت عجیب ہے۔ فی الوقت ہم ایک بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے ساتھ آج کے عہد کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے حضور کے غلاموں اور خادموں اور آپ کے جانثاروں میں ایک عجیب کرامت رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کرامت آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اور زمین پر امن قائم کرتے ہوئے جہاں تک ان لوگوں کے قدم مبارک پہنچے جو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھے، وہاں تک
ابھی تک مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے جس کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں کی۔ آپ جزیرہ نما عرب سے لے کر دنیا کے نقشے پر دیکھ لیں، جہاں جہاں صحابہ کرام پہنچے ہیں وہ خطہ ہے زمین ابھی تک مسلمانوں سے چھینے نہیں گئے۔ مسلمان بٹ گئے، اب 56-57 ریاستیں بن گئیں، لیکن ان سب ریاستوں کا نقشہ یکجا کر کے اسے آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ وہ حصے ہیں زمین کے جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے علاقے ہیں یہ روئے زمین کے سب سے بہترین خطے ہیں انسانی زندگی کے وسائل کے اعتبار سے، یعنی سب سے اچھی بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس، بہترین زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس، بہترین پھلدار درخت مسلمانوں کے پاس، بہترین زیر زمین ذخائر، وہ تیل کے ہوں، سونے کے ہوں، جواہرات کے ہوں، معدنیات کے ہوں، مسلمانوں کے پاس۔ یعنی جتنے علاقے آج مسلمانوں کے پاس ہیں یہ دنیا میں انسانی زندگی کے وسائل کا 80% پروڈیوس کر رہے ہیں۔ باقی ساری دنیا کے پاس جو وسائل ہیں وہ 20% رہ جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس 20% ہے وہ مالک بنے ہوئے اور جن کے پاس 80% ہے وہ ان کے غلام بنے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو جدید تحقیق ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم پیچھے رہ گئے، ایسی بات بھی نہیں۔ آپ باقی مسلم دنیا کو اگر چھوڑ بھی دیں تو صرف پاکستان کو لیں، امریکہ، برطانیہ، جاپان، جو لوگ اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر ہیں، ان ممالک میں چوٹی کے سائنسدان اور چوٹی کے محقق جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ کسی بھی شعبے زندگی میں آپ دیکھ لیں، اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا، میرا مشاہدہ ہے اور میں نے ان ملکوں میں اور ان جگہوں پر جا کر دیکھا ہے۔ تو پھر ہم محکوم کیوں ہیں؟ وہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ ہم جو عہد اللہ سے کرتے ہیں وفا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس ایسے افراد بھی ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، لیکن ہم جب بات اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، دین کی آتی ہے، تو پھر ہم بھاگ جاتے ہیں۔ وہی بات جس کے سبب بنی اسرائیل رسوا ہوئے تھے، ہماری رسوائی کا سبب بھی وہی ہے۔ اور یہ جو ہماری ریاستیں قائم ہیں اور ایک نظام چل رہا ہے کمزور صحیح، لیکن ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مساجد ہیں، مساجد آباد بھی ہیں، روزے عزرات رکھتے ہیں، یہ اس کا سبب کیا ہے؟ الا قلیل منہم، وہ تھوڑے لوگ جو اس عہد پہ قائم ہیں، جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جو ہر حال میں اس کے اطاعت گزار ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی، مفسر بھی اور بہت پائے کے ولی اللہ بھی تھے، تو ایک تقریر میں فرمانے لگے اہل لاہور کو خطاب کر کے کہ لاہوریو، جن لوگوں کو تم بھک منگا اور گداگر سمجھتے ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں کے سبب سے تمہاری رونقیں قائم ہوں، تمہاری اس رونق بھری زندگی کی قیام کا سبب شاید وہی چند لوگ ہوں جنہیں تم ایک شریف شہری سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔
تو فرمایا الا قلیل منہم، ساری پھر گئے اپنی بات سے سوائے مٹھی بھر لوگوں کے، اور اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے۔ اور جب ان کے نبی نے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تم نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے، تو میں اپنی طرف سے مقرر نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے طالوت کو آپ پر حکمران مقرر کرتا۔ اب جب یہ بات آئی تو پھر بفر گئے، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، طالوت ہم پر کس طرح سے حکمران ہو سکتے ہیں، حکومت کے حقدار تو ہم ہیں۔ بھئی آپ کو کیا استحقاق ہے کہ آپ حکومت کے حقدار ہیں؟ کہنے لگے لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہوتے، غریب آدمی ہے، دولت تو ہمارے پاس۔ آپ ذرا بنی اسرائیل کے اس زمانے کا، قبل اسلام صدیوں پہلے کی بات، اور اپنی آپ آج کی حالت کا موازنہ کرتے جائیے۔ وہ اس وقت کہنے لگے کہ حکومت اور اختیارات کے لیے تو مالدار لوگوں کا حق ہے، جن کے پاس دولت ہے ان کا حق ہے، تو عام آدمی اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کیسے ہم پر حکمران ہو گیا؟ حالانکہ انہوں نے خود گزارش کی تھی اپنے نبی سے، اور اس نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کا نام لیا اور انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر حکمران بنایا ہے۔ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، وہ کس طرح ہم پر حکمران بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ مستحق ہیں حکومت کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے آج کے حالات کو دیکھ لیجئے، جب ہماری حکومتیں بنتی ہیں تو معیار کیا ہوتا ہے؟ ایم این اے، ایم پی اے یا اسمبلی کا رکن یا سینیٹر بننے کے لیے کیا معیار ہے کہ اچھا نیک ہو، پارسا ہو، عالم ہو، شریف آدمی ہو، یا صرف ایک معیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہو اور وہ پیسے خرچ کرے اور پہنچ جائے؟ یہی معیار ان کا بھی تھا۔ یعنی قرآن کریم حکایات تاریخی جو بیان فرماتا ہے، ایک تو وہ حق ہوتی ہیں اور دوسرا درس عبرت ہوتی ہیں اور باعث ہدایت ہوتی ہے۔ آج اپنی حکومت سازی میں ہم بھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری عجیب بات جو انہوں نے فرمائی، انہوں نے فرمایا بات یہ ہے ان اللہ اصطفاہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا، قصہ ختم ہو گیا، کسی مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس بندے کو حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ تو ہو گئی فیصلہ کن بات۔ دوسری بات جو تم دلیل دیتے ہو کہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، حکومت کے لیے زیادہ دولت نہیں چاہیے، حکومت کے لیے چاہیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس نے تم سب میں سے علم میں بھی اور جسمانی صحت میں بھی انہیں تم سب میں سے بہترین جوان بنایا۔ علم کے اعتبار سے تم سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ اچھا جاننے والے ہیں، دنیا و آخرت کی باتوں کو جانتے ہیں، دین و دنیا کے طریقوں سے آگاہ ہیں، اور ان کی صحت بھی تم سے، جسم بھی ان کا تم سب سے طاقتور اور صحت مند ہے۔ یعنی حکمران کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے، دو اوصاف قرآن نے بتائے کہ ایک تو اس کا نالج یا علم جو ہے وہ ایسا ہو کہ قوم کی رہنمائی کر سکے، امور دنیا میں بھی اور امور آخرت میں بھی، بین الاقوامی حالات کا مطالعہ بھی اس کا وسیع ہو، دنیا کے معاملات کو بھی سمجھتا ہو، خرید و فروخت کو بھی جانتا ہو، صلح اور جنگ کے اصولوں سے بھی واقف ہو، اور اس کا جسم بھی صحت مند ہو کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہی ملتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، نہ تو کوئی علم کا معیار ہے اور نہ صحت کا معیار، تو اتنا گیا ہوا ہے کہ جب الیکشن ختم ہوتے ہیں اور وہ ایک دفعہ وہ قسم لے لیتے ہیں اسمبلی کی،
تو آدھی اسمبلی تو اسپتال چلی جاتی. پہلے سے جو اتنے مریض ہوتے ہیں اور کوئی بیشتر تو ایسے ہیں جنہیں علاج کے لیے سرکاری خرچ پر بیرون ملک بھیجا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ڈینٹمنٹ نکالو اور اس پہ کوئی پینٹمنٹ نیا لگاؤ، یہ تو گیا کام سے. اراکین اسمبلی کی فہرست آپ دیکھ لیں تو بیشتر تو غیر ملکوں میں علاج کے لیے سرکاری خرچ پہ چلے جاتے ہیں. جو یہاں رہ جاتے ہیں، میں اگلے دن بھی ایک فہرست دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے 9 لاکھ کی کتنی ایک سال میں دوائیں لی اسمبلی کی اس ڈسپنسری سے. تو ایسے بیماروں کو وہاں لے جانے کی تو کیا بنتی ہے؟ جو بندہ گیا کام سے اور اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سوچے گا کیا، سمجھے گا کیا، اور قوم کی رہنمائی کیا کرے گا؟ تو ہمیں یہ شکایت تو ہے اللہ کریم سے تو کہ ہم جی بڑے مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور ہماری اللہ مدد نہیں کرتا، دعائیں مانگ کر تھک جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کیا ہے، اور نتیجہ تو عمل پر، کردار پر مرتب ہوگا. تو اس عہد کے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو لے لیجئے اور اپنے آج کے اپنے آپ کو لے لیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم قصہ ان کا سنا رہا ہے، بات ہم سے کر رہا ہے. واقعہ بنی اسرائیل کا سنا رہا ہے، بات ہم سے کر رہا ہے. یہ تو میرا خیال ہے اس نے اتفاق ہے کہ کچھ فوجی حکمران آ جاتے ہیں تو کم از کم فزیکلی تو فٹ ہوتے ہیں. فوجیوں سے جن سے ہم بہت ناراض ہیں ان میں کم از کم ایک بات تو ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر تو صحت مند ہوتے ہیں، وہ فوج کی وجہ سے کہ وہاں صحت پہ چیک لگا رہتا ہے. ورنہ جو ہمارا نظام یہاں سے حکمران لے کے جاتا ہے، اور فوجیوں کے ماتحت بھی جو اسمبلیاں بنتی ہیں ان میں اکثریت تو مریضوں کی ہوتی ہے. تو حکومت کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس حکمران کے پاس علم، اور علم کے 2 شعبے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، جسے دا نالج، العلم جسے کہیں گے اس کے 2 حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان. دین کا علم جسے آپ نارمیٹو سائنسز کہہ سکتے ہیں، عقیدہ، ایمان، اخلاق، کردار. اور علم الابدان، فزیکل سائنسز، جسمانی علوم جس میں معیشت، معاشرت، حکومت، سیاست سب آ جاتا ہے. تو علم یہ ہے کہ دین و دنیا اور آخرت کو بھی سمجھتا ہو، دنیا و آخرت کو بھی سمجھتا ہو، اور مادی امور اور بین الاقوامی طریقے اور دنیا پر حکمرانی کے انداز اور لوگوں کی ضرورتیں اور ان کے پورا کرنے کے طریقے ان سے بھی آشنا ہو. یعنی پہلے تو عالم ہو اور پھر جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہو، صحت مند بھی ہو. تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے طالوت علیہ السلام کو تم پر منتخب کر لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ رہی جب اللہ نے انہیں چن لیا ہے. لیکن جو کام اللہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جو 2 شرائط ہیں وہ تم میں سے سب سے زیادہ بدرجہ عتم ان میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے عالم ہو، دنیا و آخرت کو سمجھتا ہو، جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو اور اس کی سوچ بھی صحت مند ہو. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ جسے چاہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی وسعت دینے والے ہیں، واسع ہیں اور علیم ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اعمال و کردار پر نتائج مرتب فرماتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کرتا ہے وہی درست ہوتا ہے، وہاں کبھی کوئی غلطی کا امکان اور شائبہ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.